بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے پسندیدہ پروگرام تفہیم المسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد یاسر علی، اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم مفتی عابد سعید صاحب۔ آج ہم مزید مسائل ان سے پوچھیں گے اور ان کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں جانیں گے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم اللہ میاں کہہ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے ایک دفعہ پھر بلایا۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہر ایسا لفظ استعمال کرنا جس کے اندر ایک پہلو اچھائی کا ہو اور ایک پہلو اس کے اندر برائی کا ہو، وہ منع ہوتا ہے۔ اب میاں کے جو لفظ ہے بعض علاقوں کے اندر یہ اچھا معنی لگتا ہے، جبکہ اس کا ایک معنی برا بھی نکلتا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس طرح کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح بعض علاقوں میں اللہ سائیں کہنے کا رجحان ہے۔ اب دیکھیں، سائیں کا لفظ بھی بعض علاقوں کے اندر احترام کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور بعض علاقوں کے اندر اس سے دوسرا معنی بھی مراد لیا جاتا ہے۔ اس بنیاد پر ہر ایسا لفظ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، نہیں کر سکتے۔ اچھا، اسی طرح دیکھیے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ الفاظ عربی کے اندر استعمال کیے اپنی ذات میں، لیکن وہ اس زبان کے اعتبار سے ان کا معنی درست ہوگا، لیکن اب جب آپ اس کا ترجمہ کسی اور زبان کے لیے میں کریں گے تو اب ہم اپنے جو عرف کے اندر معنی ہے اس کا اعتبار نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنے متعلق جس طرح کے لفظ چاہے استعمال کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ جیسے دیکھیں، لفظ مکر جو ہے، ہمارے ہاں جو مکر ہے وہ فریب کے معنی میں آتا ہے، دھوکے کے معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے، لیکن جو عرب لغت ہے اس کے اندر مکر کا معنی فریب نہیں ہوگا، ہر جگہ فریب نہیں ہوگا۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مکر کا اگر لفظ استعمال کیا ہے اور اس کی نسبت اپنی جانب کی ہے، تو اب ہم وہ معنی نہیں کریں گے جو ہمارے عرف عام میں ہوتا ہے، بلکہ اب ہم اس معنی کو متعین کریں گے، ایک ایسا ترجمہ کریں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان ہو۔ اسی لیے بعض لوگوں نے بے ادبی کرتے ہوئے جو ہے مکر کا معنی جو ہے وہ مکر ہی کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعوذ باللہ مکر کیا۔ عربی لغت کے اعتبار سے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم اس کو اپنی زبان کے اندر کریں گے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ ہر وہ لفظ جس کے اندر ایک معنی اچھا پایا جاتا ہو، ایک معنی اس کے اندر برائی والا پایا جاتا ہو، اللہ کی ذات کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ اس میں ایک اور بات مفتی صاحب جو ذہن کے اندر آتی ہے کہ بعض مترجمین نے جیسے انما نحن مستہزئون کہ اللہ ان سے ٹھٹھا کرتا ہے، تو یہ والے الفاظ جو ہیں اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم، مطلب یہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ یعنی اس کا بھی اگر دیکھیں یہاں بھی وہی معنی ہوگا کہ ہمارے ہاں جو مذاق کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، مذاق کے اندر دو باتیں پائی جاتی ہیں۔ عمومی طور پر اس میں جھوٹ ہوتا ہے، اور دوسری اس کے اندر دل آزاری کی جاتی ہے، اور تیسری اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے کے اندر جو مذاق والی عادت ہے اس کو ایک برے وصف سے جانا جاتا ہے، اور ایسے شخص کے متعلق جو ہے عمومی طور پر اچھا گمان نہیں کیا جاتا، اس کو مسخرہ سا کہا جاتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے اس طرح کے جب الفاظ استعمال کریں گے تو پھر ظاہر بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایک عیب کی نسبت جائے گی، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کے عیب سے پاک و صاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس طرح کا معنی نہیں استعمال کریں گے۔ اب قرآن پاک کے اندر استہزاء کا لفظ استعمال ہوا ہے، اب اس کی جو حقیقی مراد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ہم ضرور ایمان رکھیں گے کہ استہزاء جو ہے لفظ استعمال ہوا، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہ معنی جب ہم کسی اور لغت کے اندر جب اس کا ترجمہ کریں گے اس طرح کا ترجمہ نہیں کریں گے، کیوں کہ اس کے اندر شان الوہیت کے اندر کمی یا نقص آ سکتا ہے۔ بہت زبردست مفتی صاحب۔ اب یہ ایک سوال ہے، یہ اس کی 3 جزیں ہیں، آپ کر لیں۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم خواب میں دیکھ سکتے ہیں؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم جاگتی آنکھوں کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں؟ اور کیا قیامت کے بعد ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ پائیں گے؟ اس کو ذرا وضاحت کے ساتھ جانیں۔ دیکھیں، اس میں جو جاگتی آنکھ کا مسئلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر فرمایا لا تدرکہ الابصار
وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، کہ آنکھ جو ہے اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی، البتہ وہ آنکھوں کا احاطہ کر لیتا ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر کوئی ایسی آنکھ پیدا کی نہیں جو جاگتے ہوئے رب تعالیٰ کا دیدار کر دے۔ اسی لیے دیکھیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مطالبہ کیا کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر نبی ہونے کے باوجود کہ جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا مقام و مرتبہ تھا، ایک وجاہت تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ ہرگز نہیں دیکھ سکتے، تو پھر اس کے علاوہ عام انسانوں میں کوئی بھی ایسا انسان ہے ہی نہیں کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہوں، سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخصیص تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آپ کو جاگتے ہوئے دیدار الہی کروا دیا۔ اب اگر کائنات کے اندر کوئی بھی بڑے سے بڑا شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نے نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو ایسا شخص کافر قرار پائے گا، اس لیے کہ وہ صریح آیت کا انکار کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ خواب کا معاملہ، اب خواب کے اندر دیکھیں اس شخص کو دیکھا جائے گا کہ وہ شخص جو ہے جو دعویٰ کر رہا ہے اس کی حیثیت کیا ہے۔ اگر تو واقعی متقی شخص ہے اور اس سے نہ پہلے اور نہ بعد میں کوئی خلاف شرع امور پائے جاتے ہیں، اور نہ وہ بڑے بڑے دعوے کرنے کا عادی ہے، اب اس نے اگر دعویٰ کر لیا تو ہم اس کا یقین کر لیں گے، لیکن اس میں کوئی قطعی طور پر نہیں، ایک حسن ظن کی بنیاد پر۔ جیسے امام اعظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب کے اندر دیدار فرمایا، اور آپ کی ہستی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ آپ نے ساری زندگی دین اسلام کی خدمت کی۔ اسی طرح ہمارے اکابرین کو کئی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیدار الہی نصیب فرمایا۔ تو خواب کا معاملہ بہرحال ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ہر شخص کے حوالے سے ہم اس طرح نہیں کریں گے، ورنہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک اپنی عظمت ظاہر کرنے کے لیے، یہاں کہتے ہیں کسی فاسد نیتوں کی وجہ سے، فاسد مقاصد کی وجہ سے اتنے بڑے دعوے کر بیٹھے گا کہ جی میں نے رب تعالیٰ کو دیکھا، تو اس طرح جو ہر ایک کے حق میں ہم نہیں تسلیم کریں گے۔ تیسری بات جو آپ نے اس میں مفتی صاحب ایک اور بات بھی ہے کہ اس چیز کا بھی اعتماد ہے کہ کوئی بندہ اگر دیکھ لے اور وہ کیفیت بیان کر دے کہ اللہ پاک اس طرح کا ہے، تو اس حوالے سے بھی ذرا روشنی کریں۔ دیکھیں اس حوالے سے جو ہے قرآن حدیث خاموش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی کیفیت کیا ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کی معرفت دی، اور نہ پھر اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس طرح ہے۔ تو جب قرآن حدیث اس حوالے سے خاموش ہے، اب اگر کوئی کہتا ہے تو وہ پھر ہم دیکھیں گے کہ لیسا کمثلہ شیء، اگر وہ کہتا ہے کہ جی میں نے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ باقاعدہ ہاتھوں کے ساتھ دیکھا، باقاعدہ اعضاء کے ساتھ دیکھا، تو ہم کہیں گے کہ یہ تمہارا دعویٰ رد ہے۔ کیوں کہ یہ جو ہے یہ شیطانی وساوس بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ صریح نصوص کے خلاف ہے، اس لیے اس طرح کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اب رہے گا آخرت کا معاملہ۔ آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے گا اپنی مشیت کے اعتبار سے جنت کے اندر اپنا دیدار کروا سکتا ہے، اور قیامت کے اندر جو سب سے بڑی جو سعادت ہوگی، سب سے بڑا انعام ہوگا، وہ دیدار الہی کی صورت میں ہی ہوگا۔ جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار فرما دے گا، ظاہر فرما دے گا، اب وہ بندہ کائنات کا خوش قسمت ترین بندہ ہوگا۔ اب اس حوالے سے بھی کلام کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار عام طور پر میں اور آپ ایک دوسرے کو جب دیکھ رہے ہیں تو ایز اے ہول ہم ایک دوسرے کی ذات کو دیکھ رہے ہیں، جس کو احاطہ بھی کہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب ذات کو دیکھا جائے گا تو وہ بطور احاطہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شایان شان جو ہے زیارت کروائے گا، اور آنکھ پھر بھی اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کر پائے گا۔ یہ مجھے سوال یہ ہے کہ حادث اور قدیم کیا ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں کائنات کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں وہ تمام کی تمام حادث ہیں۔ حادث کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے کہ وہ ذات جو پہلے نہیں تھی بعد میں وجود میں آئی، یعنی عدم سے
وجود جس کو حاصل ہوا وہ حادث ہے، اور حادث کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جو چیز بالآخر فنا ہو جائے۔ کائنات کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ جتنی بھی مخلوقات دیکھ رہے ہیں وہ تمام کے تمام حادث ہیں، انہوں نے ختم ہونا ہی ہے۔ یا آپ یہ لے لیجئے کہ عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں، ایک وقت تھا نہیں تھی اور بعد میں وجود میں آئی۔ اب جو اس کے مقابل قدیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جو ذات ہمیشہ سے موجود تھی، اور کائنات کے اندر آپ کو یہ ماننا پڑے گا صرف ایک ذات ایسی ہے کہ جو قدیم ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہاں میں دہریوں کا جو رد کرنا چاہوں گا تو وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی اس کو اس نے بنایا، اس کو اس نے بنایا، اس کو اس نے بنایا، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ خود موجود تھا یا پیدا کیا۔ تو ہم اس کا جواب یہ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خود موجود تھی، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ ایک تو ہمارے پاس نصوص ہے، دوسری عقل بھی ہے، اس لیے کہ اگر یہ کہا جائے کہ جی اس نے پیدا کیا تو پھر وہ نعوذ باللہ اگر کوئی کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فلاں نے پیدا کیا تو پھر ایک سوال پیدا ہوگا کہ اس کو کس نے پیدا کیا۔ اب یہ دیکھیے یہ ایک لا متناہی سلسلہ ہو جائے گا، اور جو لا متناہی سلسلہ ہوتا ہے وہ باطل ہوتا ہے۔ آپ کو کسی نہ کسی چیز کا اینڈ ضرور ماننا پڑتا ہے۔ ایک بلڈنگ ہے، اس کی ایک ابتدا ہے اور ایک جا کے اس کی انتہا ضرور ہوگی۔ ایسا نہیں کہ بلڈنگ چلتی جا رہی ہے اور اس کا کوئی سیرا نہ ہو۔ اب یہی مسئلہ ہے کہ ہر چیز کی تخلیق کی کوئی نہ کوئی حد ہوگی، اور آخری حد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہی پہنچے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ سامعین و ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو دیکھتے رہیں، لائک کریں، شیئر کریں، اور آپ کے جو بھی سوالات ہوں وہ آپ کمنٹ میں ضرور ہم سے پوچھیے گا، اور ہم انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں اس کا جواب دیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔